بورڈ پر لکھتی ہیں. ایک لفظ آئے گا ملائکہ. اردو میں بھی ہم ملائکہ بولتے ہیں نا فرشتوں. ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں. ملک ایک تو ملک برادری ہے، ملک فرشتے کو بولتے ہیں. جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ. یہ یاد رکھیں کہ ملک الموت پوری دنیا میں ایک ہی نہیں ہے. اس سے لوگوں کو غلط فہمی کہتے ہیں ایک ہی لمحے میں ایک فرشتہ پوری دنیا میں کروڑوں اربوں لوگوں کی جان نکالتا ہے. ہر جگہ موجود ہونا تو صرف اللہ کی ذات کا کام. ایک فرشتہ ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کے بغیر اربوں فرشتے ہیں. جو فرشتہ روح نکالنے آئے گا اس کو ملک الموت بولتے ہیں. ملک ایک فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع. یہ لفظ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے. ملائکہ تمام فرشتے. ملک سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ملک، لام کی زیر کے ساتھ. اس کے معنی ہے بادشاہ. اور اسی لفظ کو اگر لکھیں ملک، جیسے سورہ ملک ہے، ملک کے معنی اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں ملک کے معنی، لیکن عربی میں بادشاہ کے معنی میں لہو ملک السماوات والارض. آسمان زمین کی بادشاہ اللہ کی. اور اسی سے ایک لفظ بنتا ہے مالک، جیسے مالک یوم الدین جو آخرت کے دن کا مالک. جاعل بنانے والا، یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. جعل سے ہی جاعل ہے بنانے والا. اس کی شروع میں جو ہے نا تجارب سے پہلے آپ، یہ سوال ہے کیا آپ بنانا چاہتے ہیں؟ تو عربی میں سوال کے لیے یہ آپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا حل بھی آتا ہے، جیسے حل اتا علی الانسان. تو حل کا معنی بھی ہوتا ہے کیا، آپ کا معنی بھی ہوتا ہے کیا. یفسد فساد کے معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یسفک یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں سفاک، قاتل کو کہا جاتا ہے جو خون ریزی کرے، خون بہائے. سفاک، حجاج بن یوسف کو سفاک کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑا خون بہایا. تو یسفک کو خون بہاتا ہے، یہ بہائے گا. دماغ خون کو کہتے ہیں. نسبح ہو قرآن مجید میں سبح یسبح ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور مقدس ہو باقی بیان کرنے کے معنی میں. علامہ تعلیم کے معنی میں سکھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے. اسماء اسم ایک نام کو کہتے ہیں، اسماء اس کی جمع ہے. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اسماء الحسنی، اللہ کے خوبصورت نام. اسماء بہت سے ناموں کو کہا جاتا ہے. حسنی کی معنی خوبصورت، اسماء الحسنی. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اللہ کو جس نام سے بھی آپ پکاریں گے سب اسی کے خوبصورت نام ہیں. اور اردو میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی نام کے معنی. اللہ یعنی کل کے معنی بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے سب. تو یہ اس کی معنی بھی کہ سب چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتائے، چیزوں کے فوائد بتائے، خاصیات بتائے. عرضہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہماری جو عرض ہے، ہماری آپ کے سامنے درخواست ہے. کوئی چیز کسی کے سامنے
پیش کروں. آپ بھی ہونی کی معنی ہے مجھے بتاؤ، مجھے سناؤ، مجھے خبر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نام سکھائے، بتائے، فرشتوں کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی. تو آپ پھر پڑھانے کے بعد فرمایا فرشتوں سے تم بھی سناؤ، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی بتائیں. فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہے، آدم علیہ السلام نے فرق سنا. یہ الفاظ تو نئے، باقی سارے الفاظ ہوئے جو پچھلے گزر چکے. تو یہ ذہن میں ہوں گے تو خود بخود آپ کو آیات کا ترجمہ آ جائے گا. اب پھر ایک نظر دیکھیں، ملائکہ کی معنی کیا ہے؟ فرشتے. جاعل بنانے والا، یہ لفظ بہت آئے گا قرآن میں. اتجعل یہ بھی ایک ہی لفظ ہے، صرف اس کی شکل بدلی ہے. کیا آپ بناتے ہیں؟ یفسد فساد کرنے والا، یسفک خون بہانے والا. دماغ خون کی معنی بھی جی اصل یسفکو میں خون بہانے کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن جب خون کا لفظ الگ آئے گا تو پھر اس میں دوبارہ ترجمہ نہیں کریں گے، اس میں کریں گے جو خون بہانے والے. ویسے صفاق اگر کہہ رہے ہیں اکیلا ہی تو اس میں یہ معنی آ جاتے ہیں کہ صفاق کہتے ہی خون بہانے والے ہوں. نسبح تسبیح کرنا، مقدس و باقی بیان کرنا، علامہ سکھانے سے تعلیم کے معنی. اسماء نام، کلہ سب، عرض پیش کرنا، پیش کیے. اور اب بھی ہونی یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے سناؤ، تو میں نے تمہیں بتایا تھا، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا نام ہے چیزوں. یہ تو الفاظ کے معنی ہے. اب مفہوم میں چند چیزیں ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا. ابھی انسان کو بنایا نہیں ہے، پیدا نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 30 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 نکالی. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ یہ لفظ گزرا ہے، میں نے بتایا تھا ایک لفظ ہے اِذْ اور ایک ہے اِذَا. اِذَا کے معنی ہوتے ہیں جب، اور اِذ کے معنی ہوتے ہیں وہ وقت یاد کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پچھلے گزرے ہوئے واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ یاد کریں. کون سا واقعہ؟ جب اللہ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا تھا. تو اس کہہ کر گزرے ہوئے اس زمانے کی طرف متوجہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. جو واقعات انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کہہ کر پیچھے لے جاتے ہیں، وہ وقت یاد کرتے ہیں. تو اس کی معنی کیا ہے؟ وہ وقت یاد کریں. کون سا؟ قال ربک، قال جب کہا، ربک آپ کے رب نے. یہ جو کاف ہے اس کی معنی ہے آپ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں تو فرمایا آپ کے رب نے کہا. کس سے کہا؟ للملائکہ، فرشتوں سے. یہ جو لام ذکری ہے یہ ہم نے الحمدللہ میں پڑھا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہ لیے
مناسبت سے کبھی اس کا معنی کریں گے سے، تو اللہ نے آپ کے پروردگار نے کہا فرشتوں سے، اسے کس کا معنی ہے؟ یہ نام سے لے فرشتوں کے لیے کہا، یعنی فرشتوں سے کہا۔ اننا کے معنی بھی گزر چکے ہیں نا پیچھے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک، یقیناً، یہ بات پکی ہے، بے شک میں جاعل بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب۔ یہ بات تو اللہ نے کی۔ اچھا، یہ خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ اپنا نائب بنانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، خلیفہ کی معنی یہاں اللہ کے نائب ہونے کی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اللہ کا نائب بن کر ہے۔ نائب تو وہاں بنتا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک تشریف فرما دے تو خلیفہ نہیں تھا، آپ دنیا سے گئے ہیں تو پھر خلیفہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، پھر انسان میں کر کیسے خلیفہ بنے گا؟ انسان میں وہ صلاحیتیں و صفات کہاں ہیں؟ یہ جو خلیفہ ہے یہ انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کی معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سلسلہ قیامت تک چلے گا، کبھی امت کو دوسری امت کے بعد جو آئی ہے اس کو بھی خلیفہ کرا۔ ہم جو ایک دوسرے کے بعد باپ دادا بیٹا آ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے یہ خلیفہ ہیں۔ انسانوں کا ایک سلسلہ بنا ہے، یہ سلسلہ فرشتوں میں نہیں، جو فرشتہ پہلے دن پیدا ہوا ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے دن جبرائیل پیدا ہوئے تھے، وہ ابھی بھی ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے۔ وہ بھی اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نظام کیسے ہیں۔ انسانوں کی یہ صفت ہے خلیفہ ہونا۔ سورہ انعام آخری لوگوں نے نکالے تھا، 7واں باب 8واں باب۔ سورہ انعام ختم ہو گئی۔ آخری آیت 8واں پارہ سورہ انعام، آخری آیت مل گئی۔ آخری آیت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، جعلہ کا لفظ ہم نے پڑھا، وَهُوَ بھی پڑھ چکے ہیں، الَّذِي بھی پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ جَعَلَكُمْ جس نے بنایا تم سب کو، کیا بنایا؟ خلائف، خلیفہ۔ تو آپ میں سے ہر ایک خلیفہ ہے، جس اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ پوری امت پچھلی ساری امتوں کی خلیفہ ہے، ساری امتوں کے بعد ہے، خلیفہ بھی بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بلند کیا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر، کسی کو ماموں بنایا، کسی کو بھانجا بنایا، کسی کو چچا بنایا، کسی کو بھتیجا بنایا، کسی کو افسر بنایا، کسی کو اس کا جونیئر بنایا، کسی کو باپ، کسی کو بیٹا، سب برابر نہیں۔ کس چیز میں ہو؟ بعض کو بعض سے بلند کیا، درجات ہے، درجات، رشتوں میں بھی اور ویسے بھی۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سب کا امتحان لے کہ تمہارے لیے جو جو احکامات ہیں، جو جو آداب ہیں، جو رشتے ہیں، تم ان پہ کتنا اترتے ہو۔ بیٹا باپ کی کتنی خدمت کرتا ہے اور کیا کتنا خیال رکھتا ہے، جونیئر اپنے سینئر کی کتنی مانتا ہے، کتنی امانت داری کرتا ہے، یہ ساری چیزیں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جو لفظ ہم نے دیکھنا ہے وہ خلائف، تم سب کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے بعد تمہیں دنیا میں لا کر آباد کیے، تم ان کے پیچھے رہے۔ کئی جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ ہے، سورہ یونس میں بھی یہ فرمایا تمہیں اللہ نے پچھلی امتوں کا خلیفہ بنایا تاکہ وہ تمہیں چیک کرے کہ تم کتنا اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہو۔ تو یہ ہے خلیفہ کی مفہوم۔ بعض نے پھر اسی مفہوم کو لے کر بادشاہوں کا ذل الہی، کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے تو یہ اللہ کا سایہ ہے، ہر انسان دوسرے انسان گزرے ہوئے انسان کا خلیفہ ہے۔ قالوا، یہ تو بات اللہ نے کہی تھی فرشتوں سے، اب فرشتے بولے، کوئی کالا ایک کے لیے اللہ نے کہا، تو جب ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ واو بڑھا دیں گے، کالا کے ساتھ واو کے اضافہ کریں تو پھر استعمال ہوگا کہنے والے بہت سارے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا، کہ اللہ آپ بنانے لگے فیہا، اس زمین میں، من، اس کو، یفسد فیہا، جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور کیا کرے گا؟ خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ یہ سب ایک ہی بات ہے۔ یہ بات انسان کے متعلق فرشتوں نے کہی اور اپنے آپ کو پیش کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نحن، ہم حاضر ہیں آپ کے اس مقصد کے لیے، آپ کی نسبح و تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد کی اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو عبادت مقصود ہے تو ہم حاضر ہیں۔ یہ کوئی حسد کی وجہ سے نہیں کہا، جس طرح کوئی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس سے یہ سمجھے بات لوگ کہ اچھا فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان قتل و غارت کرے گا، انسان فساد پھیلائے گا؟ ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہو، اس کا مطلب فرشتے غیب جانتے ہیں۔ فرشتوں نے انسانوں سے پہلے جنات کو دیکھ لیا تھا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ انسانوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جنات کے مقابلے میں، جنات نے یہی لوگ کام کیے، فساد پھیلانا، خون بہانا۔ ان پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یہ بھی یہی کچھ کرے گا۔ ایک یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہاں ساری بات نکل رہی ہے، یہاں اشارہ ذکر کیا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی ساری چیزیں رکھی کہ انسان میں ہم گناہ کا مادہ بھی رکھیں گے، نیکی کا مادہ بھی رکھیں گے۔ جو گناہ کرے گا اس کو سزا دیں گے، جو اچھائی کرے گا ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ تو فرشتوں نے اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ اگر فساد بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا تو یا اللہ پھر ہم حاضر ہیں نا اس خدمت کے لیے۔ تو فرشتے غیب نہیں جانتے، اگلی بات خود فرشتوں کی آ رہی ہے، اللہ بھی فرما رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا۔ تو فرشتے غیب نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورہ نمل میں ہم نے آیت پڑھی تھی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سارے آسمانوں میں یعنی کوئی فرشتہ، اور سب زمینوں میں یعنی کوئی انسان، کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو آسمانوں میں اور زمینوں میں پھر تو ادب ہی آ گئی، مگر فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں نے اتنی بات کی اور خاموش ہو۔ قال، اب اللہ نے جواب میں پھر فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں عالم
وہ چیزیں جانتا ہوں، میرے علم میں وہ ہے لا تعلم جو تمہیں پتہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کر دی نا فرشتوں کہ تمہیں غیب کا پتہ نہیں، تمہیں یہی اندازہ ہے کہ انسان خون بہائے گا، انسان فساد کرے گا، مگر انسان کے اچھے کام، انسان جو خدمت انجام دے گا، جو میں نے ان سے کام لینا ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دو جواب دیے، ایک بہت مختصر اور حاکمانہ، اور ایک تفصیلی اور حکیمانہ۔ پہلا جواب تو یہ دیا انی اعلم ما لا تعلم، چپ رہو تمہیں پتہ نہیں، فرشتے چپ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختصر جواب تھا اور حاکمانہ تھا، کہ جیسے استاد کہتا ہے میمو کا سوال کوئی کر دے گا چپ رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، بس فرشتے سمجھ گئے کہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے کیا راز ہیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ فوراً فرشتوں نے پھر معافی مانگا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی اور حکیمانہ جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جمع کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام بتائے، آدم علیہ السلام کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے سناؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو یاد نہیں، ہم بھول گئے۔ آدم علیہ السلام سے کہا آپ سنائیں، آدم علیہ السلام نے فرق سنایا۔ تو فوراً فرشتے مان گئے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے آدم میں رکھی ہیں وہ ہمارے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ میری حکمت جو تمہارے علم میں نہیں تھی۔ تم کہہ رہے تھے کہ ہم جو حاصل ہیں تم وہ کام نہیں کر سکتے جو میں نے آدم سے کہی، اس کی اولاد سے کہا۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی جواب دیا اور حکیمانہ دیا جو فرشتوں نے بھی تسلیم کیے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح بغیر امتحان کے اگر آپ انعام تقسیم کریں تو ہر ایک کہے گا کہ مجھے بھی دیں۔ آپ امتحان لے کر پہلی پوزیشن لینے والے کو، دوسری تیسری لینے والے کو انعام دیں، پوری کلاس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، تو وہ کہیں گے ہمارے نمبر ہی کم تھے۔ یہ نہیں کہا بنتا ہے جنہوں نے پوزیشن لی ہے۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انعام دیا اور فرشتوں سے پوچھا، فرشتے مان لیں کہ ہاں جو صلاحیت آدم میں وہ ہمارے اندر نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اس کو سلامی دو، اس کے سامنے سجدہ کرو تعظیمی، سب فرشتے تیار ہو۔ یہ تھا تفصیلی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ اب دوسرا جواب اس کی اندر فرما رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ، اور سکھایا اللہ نے آدم کو الاسماء کلھا، سب نام، سب چیزوں کے نام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذمہ اتنی ڈیوٹی ہیں وہ تو نہیں بولتے، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں وہ کیسے بھول گئے؟ آدم علیہ السلام کو چیزیں یاد رہی اور فرشتے بھول گئے۔ دیکھیں ایک مزاج آپ کا ایک میرا ہے، میرا مزاج عربی سے زیادہ مناسب ہے کہ میں نے ساری تعلیم عربی میں حاصل کی، آپ نے انگلش میں تعلیم حاصل کی۔ میڈیکل والے کا مزاج میڈیکل آپ میڈیکل والے کو 15 دعائیں بتائیں کہ یہ دوائی یہ دوائی یہ دوائی، وہ ساری اس کو یاد رہے گی، اور اس کے سامنے دوسرے کو بٹھا دیں وہ 3-4 بھی نہیں یاد کر سکے گا، اس کا مزاج ہی نہیں۔ مجھے آپ 15-16 آیات صرف اشارہ کریں میں آپ کو اسی وقت سنا دوں گا، اور آپ میرے ساتھ بیٹھ کر 10 دفعہ بھی دعائیں نہیں سنا سکتے۔ آدم علیہ السلام کے مزاج اور فطرت میں جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوراک بنایا تھا، بیماریاں اور جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں، نیند آنا، جاگنا، بیمار ہونا، صحت، تکلیف، یہ تو ہماری فطرت ہے، مزاج ہے۔ تو فرشتوں میں نہ نیند آئے گی، ان کو نہ بھوک لگے گی، نہ بیمار ہوں گے، نہ ان کے ماں باپ میں نہ اولاد ہے، ان
ان چیزوں سے کیا مناسبت تھی، اس لیے ان کے ذہن میں بیٹھی یاد ہی نہیں ہوئی. تو یہ کوئی ذہن ہونا نہیں ہے، یہ چونکہ آدم علیہ السلام کی زندگی سے مناسب چیزوں کے نام سے دنیا کا نظام چلانا تھا، تو آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں یاد ہو گئی، فرشتوں کو یاد نہیں ہو. تو سکھائے اللہ نے آدم کو الاسماء کلھا، سب چیزوں کے نام. سما کے معنی کیا پڑھے تھے ہم نے؟ پھر سما کے معنی ہمیشہ جہاں بھی کریں گے اس کا معنی ہوگا پھر. نام سکھانے کے بعد پھر ثم عرضهم على الملائکہ، وہی نام جو آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ اللہ نے کس کو پیش کیے؟ الملائکہ، فرشتوں پر پیش کیے کہ یہ نام ہے فلاں چیز. پڑھانے میں تو دونوں برابر ہو گئے، آدم علیہ السلام کو بھی بتائے، فرشتوں کو بھی بتائے. فقال، آپ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے نام. ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے نام. ہؤلاء اشارہ ہوتا ہے قریب میں ساری چیزوں کی طرف، جیسے سارے آپ کی طرف میں کہوں ہؤلاء الناس، یہ سب لوگ ان کو تم صادقین. فرشتوں سے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم کی خدمت انجام دے سکو گے انسان والی، تو سناؤ تم مجھے نام. قالوا، اب فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک، سبحانک. سبحانک کی معنی کیا پڑھے تھے ہم نے؟ سبحانک، تیری ذات پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یصفون. اللہ ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے. یہ عالم الغیب ہونا یہ تو شریک ہو گیا. یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. لا علم لنا، تیرے برابر علم ہمارے پاس نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے اپنا سارا علم کسی نبی کو دے دیا یا کسی فرشتے کو دے دیا تو یہ اللہ نے شریک بنا لیا. علم میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا یہ شرک. اس لیے فرمایا سبحان، فرشتوں نے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. لا علم لنا، تیرا علم کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. الا ما علمتنا، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں تھوڑا بہت سکھایا ہے. یہ تھوڑا بہت الا، مگر علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا. باقی تو اپنی حکمتیں خوب جانتا ہے. تیری حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تیرے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. انکا، بے شک آپ، انتا کی معنی بھی آپ نے. العلیم، خوب جاننے والے. الحکیم، بڑی حکمتوں والے. اللہ کے یہاں اسماء گرامی میں سے فرشتوں نے کون سے دو لفظ استعمال کیے نام؟ العلیم اور الحکیم. العلیم کہہ کر تو یہ بتایا کہ تیرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے علم میں کسی کا، ہم غیب نہیں جانتے، تیرا علم ہمارے پاس نہیں، ہم اس کے ادا نہیں کر سکتے. انسان کی صفات اور خوبیوں سے تو ہی واقف ہے، کائنات کے راز تو ہی جانتا. العلیم، اور تو نے انسان کو بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے الحکیم، تو ہی حکمت والا. پھر ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ کی معنی کیا ہے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب کہا ربک، آپ کے پروردگار نے. کس سے کہا؟ للملائکہ. کس سے کہا؟
فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے لگا ہوں زمین میں خلیفہ، خلیفہ جو ایک دوسرے کے بعد آئیں گے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ بنانے لگے ہیں آپ اس زمین میں من اس کو یفسد فیہا، جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی حمد کی، ونقدس لک، اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی۔ قال، اللہ نے کہا جواب میں، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم، اور سکھایا اللہ نے آدم کو الاسماء کلها، تمام نام، ثم پھر عرضهم، وہی نام پیش کیے علی الملائکہ، فرشتوں پر، فقال، اور فرمایا انبئونی، سناؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، لا کی معنی کیا پڑھے تھے ہم نے؟ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی علم، الا، مگر، ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک، بے شک آپ، انت العلیم الحکیم، خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اس درس کے شریک اور ہر نیکی میں ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہونے والے، بہت ہی متواضع شخصیت، خاص طور پر جب بھی شریعت کا کوئی حکم، کوئی مسئلہ، کوئی سنت ہم نے کبھی بھی بیان کی، میں نے جتنا کرنا رضا کو اس سنت اور اس حکم کا ماننے والا پایا، اللہ کی قسم اتنا شاید کوئی کم، ہر آدمی میں اللہ نے خوبی رکھی ہوتی، اتنا شوق، اتنا جذبہ دین سیکھنے کا، ہر آیت، ہر حدیث کو گہرائی میں جا کر سمجھنا، اور اس کا ذوق اور اس کے الفاظ یاد کرنا، پورے مضمون کو یاد کرنا، بڑی ایک طلب والے شخص تھے۔ آج ہمارے درس میں وہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو خیر کی مجلس ہو، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس پوری مجلس والوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ایک بندہ اس میں ایسا بھی تھا جو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مبارک مجلس، اس کے ساتھ جو بھی شریک ہوا، بے شک وہ اس مقصد کے لیے نہیں، کسی کام سے آیا تھا، تو گواہ ہو میں نے اس کی بھی مغفرت۔ وہ تو ہماری مجلس کے ایک شریک تھے اور اہم ایک حصہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جب تک ہماری کلاس قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمیشہ جب بھی ہم نے کسی نیکی، کسی اچھے کام کا ارادہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ میری سعادت ہوگی کہ میں اس میں ضرور حصہ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس ثواب میں شریک رکھے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو دین کو سیکھنے کا جذبہ رکھے گا، اللہ اس کو دین سیکھنے والوں میں سے اٹھائے۔ اللہ ہمیں سب کو آخری دم تک قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رکھے، سیکھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا حلقہ ہے، ایسی مجلس ہے، ہماری زندگی میں اور بدلنے کوئی نیکی ہے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم سیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کو۔ اللہ ہماری مغفرت کا، نجات کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے اس قرآن مجید کی تعلیم کو۔ یا اللہ ہمارے لیے اس کو آسان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں
جس طرح آپ نے فرصت عطا کی ہے یا اللہ یہ صرف تیری توفیق ہے، یا اللہ تو ہمیں آخری دم تک اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ والا شوق اور جذبہ نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما۔ ہماری جتنی بھی کوتاہیاں ہیں یا اللہ تمہارا اپنے فضل سے اور اس کلاس کی برکت سے تو ہمیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ کرن رضا صاحب کی تمام کوتاہیوں کو یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی نیکیاں چھوڑ کر کے سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم